السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 56 تا 80۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من الناصرین۔ سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا، سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سو ان کو پورا دے گا ان کا حق، اور اللہ کو خوش نہیں بے انصافوں سے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ پڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان تحقیقی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی۔ بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو مت رہ شک لانے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی، تو کہہ دے آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہی ہے بیان سچا، اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہے فساد کرنے والے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔
تو کہہ اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں، کہ بندگی نہ کریں مگر اللہ کی، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو، اور نہ بنا دے کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت، اور تورات اور انجیل تو اترے اس کے بعد، کیا تم کو عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی، لیکن تھا حنیف، یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار اور حکم بردار، اور نہ تھا مشرک۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے تھے، اور اس نبی کو، اور جو ایمان لائے اس نبی پر، اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آرزو ہے بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات جان کر۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور کہا بعض اہل کتاب نے، مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر دن چڑھے، اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں، شاید وہ پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور نہ مانو مگر اس کی جو چلے تمہارے دین پر، کہہ دے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا، یا وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کے آگے۔ تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ بہت گنجائش والا ہے، خبردار ہے۔
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم، خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں تجھ کو، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور وہ پرہیزگار ہے تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول، ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں، اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے اور وہ نہیں ہے اللہ کا کہا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کر۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے، پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ یہ کہے تم کو کہ ٹھہرا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا تم کفر سکھاؤ گے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے؟
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من الناصرين۔ سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا سخت دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے سو ان کو پورا دے گا ان کا حق، اور اللہ کو خوش نہیں آتے بے انصاف۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ پڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان تحقیقی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اوپر آیت میں مذکور تھا کہ میں ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے روز عملی فیصلہ کروں گا۔ اس آیت میں اس فیصلے کا بیان ہے۔ مصائب دنیا کفار کے لیے کفارہ نہیں ہوتے، مومن کے لیے کفارہ ہو کر مفید ہوتے ہیں۔ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس آیت کے مضمون پر ایک خفیف سا اشکال ہوتا ہے کہ قیامت کے فیصلے کے بیان میں اس کہنے کے کیا معنی کہ میں دنیا و آخرت میں سزا دوں گا، کیونکہ اس وقت تو سزائے دنیاوی نہیں ہوگی۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اس کہنے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم کو یہ کہے کہ اس وقت تو 1 سال کی قید کرتا ہوں، اگر جیل خانے میں کوئی شرارت کی تو 2 سال کی سزا کروں گا۔ فقط اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سال آج کی تاریخ سے ہوں گے۔ بس اسی بنا پر یقینی ہے کہ شرارت کے بعد 2 سال کا حکم ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہوتا ہے کہ شرارت پر اس مجموعے کی تکمیل بطور انضمام 1 سال زائد کے مرتب ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تو سزا ہو چکی، اس کے ساتھ سزائے آخرت منظم ہو کر مجموعہ قیامت کے روز تکمیل کر دیا جائے گا۔ یعنی سزائے دنیا کفارہ نہ ہوگا، سزائے آخرت کے لیے بخلاف اہل ایمان کے کہ اگر ان پر دنیا میں کوئی مصیبت وغیرہ آتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں اور عاقبت کی عقوبت خفیف یا دفع ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی طرف لا يحب الظالمین میں اشارہ فرمایا گیا۔ یعنی اہل ایمان بسبب ایمان کے محبوب ہیں، محبوب کے ساتھ ایسے معاملات ہوا کرتے ہیں، اور اہل کفر بسبب کفر کے مبغوض ہیں، مبغوض کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پھر مت رہ شک لانے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی، تو کہہ دے کہ آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے
اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہی ہے بیان سچا اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہے فساد کرنے والے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس بھی حجت شرعیہ سے ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کی، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر قیاس کرنے کی طرف اشارہ فرما دیا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا، جس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی امر حق و باطل میں فریقین میں نزاع ہو جائے اور دلائل سے نزاع ختم نہ ہو تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وبال اور ہلاکت پڑے، کیونکہ لعنت کے معنی رحمت حق سے بعید ہو جانا ہے، اور رحمت سے بعید ہونا قہر سے قریب ہونا ہے۔ پس معنی یہ ہوئے اس کے کہ جھوٹے پر قہر نازل ہو، سو جو شخص جھوٹا ہوگا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ اس وقت پوری تعین صادق و کاذب کی منکرین کے نزدیک بھی واضح ہو جائے گی۔ اس طور پر دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اس میں اصل خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہو کر دعا کرنا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جمع کیا جائے تو اس سے اور اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے نصارہ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں 3 چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئی تھیں: اول اسلام قبول کرو، یا جزیہ ادا کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصارہ نے آپس میں مشورہ کر کے شرجیل عبداللہ بن شرجیل اور جبار بن قیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ اتنے میں یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دی اور خود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لیے تیار ہو کر تشریف لائے۔ شرجیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، بربادی یقینی ہے۔
اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو۔ ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کی جائے۔ چنانچہ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر کے صلح کر دی، جس کو انہوں نے بھی منظور کر لیا۔ اس آیت میں ابناءنا سے مراد صرف اولاد صلبی نہیں ہے بلکہ عام مراد ہے، خواہ اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، کیونکہ عرفاً ان سب پر۔ لہٰذا ابناءنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرات حسنین کریمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہیں۔ خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابناءنا میں داخل کرنا اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پرورش بھی کی، حضور کی آغوش میں پرورش پائی۔ حضرت علی نے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا پورا خیال رکھا۔ ایسے بچے پر عرفاً بیٹے کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اولاد میں داخل ہیں، لہٰذا روافظ کا آپ کو ابناءنا سے خارج کر کے اور انفسنا میں داخل کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو کہہ، اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں، کہ بندگی نہ کریں مگر اللہ کی، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو، اور نہ بنا دے کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم۔ اس آیت سے تبلیغ و دعوت کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد و نظریات میں اس سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلے کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ وہ دعوت نامہ یہ تھا: میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب ہے۔ سلامتی ہو اس شخص کے لیے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے، بعد اس کے کہ میں تجھے اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اسلام تو سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو اعراض کرے گا تو تجھ پر ان سب کسانوں کا وبال ہوگا جو تیری رعایا میں ہیں، اور اگر تو اعراض کرے گا تو تجھ پر
اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ کر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں کو رب بنائیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ تم گواہ رہو، اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب دلائل واضح ہونے کے بعد کوئی حق کو نہ مانے تو تمام حجت کے لیے اپنا مسلک ظاہر کر کے کلام ختم کر دینا چاہیے، مزید بحث و تکرار کرنا مناسب نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت اور تورات اور انجیل تو اتریں اس کے بعد، کیا تم کو عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی، لیکن تھا حنیف، یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار اور حکم بردار، اور نہ تھا مشرک۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے تھے، اور اس نبی کو، اور جو ایمان لائے اس نبی پر، اور اللہ والے ہے مسلمانوں۔ اے اہل کتاب کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ طریقِ یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر تھے، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بعد، اور یہ دونوں طریق ان دونوں کتابوں کے نزول کے بعد سے ظاہر ہوئے، پہلے سے ان کا وجود ہی نہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان طریقوں پر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسی خلاف عقل بات منہ سے نکالتے ہو اور پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کس قدر تو واقفیت تھی، اس میں ایک یہ غلط مقدمہ لگا کر نتیجہ غلط نکالتے تھے، مراد اس سے خواری ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ یہ مطابق واقعے کے، البتہ اس میں یہ مقدمہ غلط ملا لیا گیا کہ ایسے خواری ولا الہ یا ابن الہ ہوگا، لیکن ایک مقدمہ منشا اشتباہ تو تھا، اس لیے اس کو ناکافی واقفیت کہیں گے۔ جب اس میں تمہاری غلطی ظاہر ہو گئی سو ایسی بات میں پھر کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں ہے؟ کیونکہ اس دعوے کے لیے تو کوئی سبب اشتباہ کبھی تمہارے پاس نہیں، کیونکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے فروع شریعت میں موافقت بھی نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے طریق کو خوب جانتے ہیں، تم نہیں جانتے جب تم ایسے بے سروپا دعوے کرتے ہو جس سے علم بھی بے مثل عدم علم کے سمجھا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے ان کے طریق کو سنو کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے
اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ سو یہود اور نصارہ کو تو مذہبی طریق کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہوئی۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے وقت میں ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ تعالی حامی ہیں ایمان والوں کے کہ ان کو ان کے ایمان کا ثواب دیں گے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آرزو ہے بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات جان کر۔ دل سے چاہتے ہیں بعضے لوگ اہل کتاب میں سے کہ اس امر کو کہ تم دین حق کو گمراہ کر دیں، گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو وبال اضلال میں گرفتار کر رہے ہیں، اور اس کی اصلاح نہیں رکھتے کہ اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کے ساتھ جو تورات اور انجیل میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ان آیات کی تکذیب کرنا ہے جو کفر ہے۔ انتم تشہدون اور انتم تعلمون کے الفاظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر وہ اقرار حق نہ کریں یا ان کو علم نہ ہو تو ان کے لیے کفر جائز ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر اپنی ذات کے اعتبار سے ایک قبیح فعل ہے، یہ ہر حال میں ناجائز ہے، البتہ علم و اقرار کے بعد کفر اختیار کرنے میں ملامت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور کہا بعض اہل کتاب نے، مان لو جو کچھ اتارا مسلمانوں پر دن چڑھے، اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں شاید وہ پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور نہ مانیو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر، کہہ دے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور سب کچھ اس لیے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کہ کچھ تم کو ملا تھا، یا وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کے آگے، تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ بہترین گنجائش والا ہے، خبردار ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔
بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے بطور مشورہ باہم کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ ظاہراً ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر، مراد یہ کہ قرآن پر ایمان لے آؤ شروع دن میں یعنی صبح کے وقت، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو۔ عجب کیا ہے کہ اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی قرآن اور اسلام کے حق میں شبہ پڑ جائے اور وہ اپنے دین سے پھر جائیں اور یہ خیال کریں کہ یہ لوگ علم والے ہوتے ہیں اور بے تعصب بھی ہیں کہ اسلام قبول کر لیا، اس پر بھی جو پھر گئے تو ضرور اسلام کا غیر حق ہونا ان کو دلائل علمیہ سے ثابت ہو گیا ہوگا، اور ضرور انہوں نے اسلام میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی، جبھی تو اس سے پھر گئے۔ اور اہل کتاب نے یہ بھی باہم کہا کہ مسلمانوں کے دکھلانے کو صرف ظاہری ایمان لانا اور صدق کے دل سے کسی کے روبرو دین کا اقرار مت کرنا، مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، اس کے روبرو تم کو اپنے قدیم دین کا اقرار خلوص سے کرنا چاہیے، باقی غیر مذاہب والوں کے یعنی مسلمانوں کے روبرو ویسے ہی بمصلحت مذکورہ زبانی اسلام کا اقرار کر لینا۔ حق تعالیٰ ان کی تدبیر کے لچر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں۔ جب یہ ہدایت خداوندی میں ہے تو وہ جس کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہتے ہیں اس کو کوئی دوسرا کسی تدبیر سے نہیں بچا سکتا۔ تمہارے رب کے نزدیک ہے کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ تم کو مسلمانوں پر حسد ہے، ان کو آسمانی کتاب کیوں مل گئی، یا یہ لوگ ہم پر مذہبی مناظرے میں کیوں غالب آ جاتے ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تنزل کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ اسے جس سے چاہے عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں فضل کی کمی نہیں ہے، اسی لیے اپنی رحمت و فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ پس اس وقت برعایت حکمت مسلمانوں پر فضل و رحمت فرما دیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں تجھ کو، اور بعض ان میں وہ ہیں اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں۔ اوپر کی آیتوں میں اہل کتاب کی خیانت فی الدین کا ذکر تھا، یعنی ان کا کفر کرنا آیت اللہ کے ساتھ اور خلط کرنا حق اور باطل کا، اور حق کے چھپانے کا اور تدبیر کرنا مومنین کی گمراہی کی۔ اگلی آیت میں ان کے اموال میں خیانت کرنے کا ذکر ہے، اور ان میں سے چونکہ بعض امانت دار بھی تھے اسی لیے دونوں قسموں کو ذکر فرمایا۔
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اس آیت میں بعض لوگوں کی امانت دار ہونے پر مدح کی گئی ہے۔ اگر اس بات سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لا چکے تھے تو ان کی تعریف کرنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر خاص مومن مراد نہ ہوں بلکہ مطلقاً اہل کتاب ہوں جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا تو پھر ان کی مدح سے کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا مقبول ہونا اور چیز ہے اور اس کی مدح کرنا اور چیز ہے۔ مدح کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، اس سے یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ اچھی بات کافر کی ہو وہ بھی کسی درجے میں اچھی ہی ہے، جس کا فائدہ اس کو دنیا میں نیک نامی ہے اور آخرت میں عذاب کی کمی ہے۔ اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبے کے مطابق داد دیتا ہے۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ دائن کو یہ حق ہے کہ وہ مدون سے اپنا حق وصول کرنے تک اس کا پیچھا کرتا رہے۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور وہ پرہیزگار ہے تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول، ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ اوپر وَيَقُولُونَ سے اہل کتاب کے دعوے کی تکذیب مذکور تھی۔ آگے ان آیات سے اسی تکذیب کی تاکید اور ایفائے عہد کی فضیلت اور نقض عہد کی مذمت کی تصریح ہے۔ عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت سے طے ہوتا ہے، جس پر جانبین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، بخلاف وعدہ کے کہ وہ صرف جانب واحد سے ہوتا ہے۔ یعنی عہد عام ہے اور وعدہ خاص ہے۔ ایفائے عہد کی قرآن و سنت میں بہت تاکید آئی ہے اور خلاف ورزی کرنے پر وعید مذکور ہے۔ ان کے لیے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر دیا۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگرچہ وہ درخت کی سب ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سے خوش کن بات نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے عبد کا حق تلف ہوا ہے، اور حق العبد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب، تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں، اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے اور وہ نہیں اللہ کا کہا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے، پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ یہ کہیے کہ تم کو کہ ٹھہرا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ عصمت انبیاء کی ایک دلیل ہے۔ ما کان لبشر، وفد نجران کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصارہ عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں، حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی جس بشر کو حق تعالیٰ کتاب و حکمت اور قوت فیصلہ دیتا اور پیغمبر کے منصب جلیل پر فائز فرماتا ہے، وہ ٹھیک ٹھیک پیغام الہی پہنچا کر لوگوں کو اس کی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرے۔ اس کا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک خدا کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے۔ اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ خداوند قدوس نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا، فی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے عہدے پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے۔ یہ شخص حکومت کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی لیاقت رکھتا ہے یا نہیں، حکومت کے احکام کی تعمیل کرنے اور رعایا کو جاہ و وفاداری پر قائم رکھنے کی کہاں تک اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسا آدمی کو نائب السلطنت یا سفیر مقرر نہیں کر سکتی جس کی نسبت حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے یا اس کی پالیسی اور احکام سے انحراف کرنے کا ادنیٰ شبہ ہو۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی قابلیت یا جذبہ وفاداری کا اندازہ حکومت صحیح طور پر نہ کر سکی ہو، لیکن خداوند قدوس کے یہاں یہ بھی احتمال نہیں۔ اگر کسی مرد کی نسبت اس کو علم ہے کہ یہ میری وفاداری اور اطاعت شعاری سے بال برابر تجاوز نہ کرے گا، تو محال ہے کہ وہ آگے چل کر اس کے خلاف ثابت ہو سکے، ورنہ علم الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہاں سے عصمت انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔
پھر جب انبیاء علیہم السلام ادنیٰ عصیان سے پاک ہیں تو شرک اور خدا کے مقابلے میں بغاوت کرنے کا امکان کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ اس میں نصارہ کے اس دعوے کا بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ بنیت و ولہیت مسیح کا عقیدہ ہم کو خود مسیح علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تھا، اور ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کر دی گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سلام کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کریں، تو کیا حرج ہے؟ اور اہل کتاب پر بھی تعریض ہو گئی جنہوں نے اپنے احبار و رہبان کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، العیاذ باللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔